قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن خلق میں سے نرمی کا بیان کیا تھا، اور اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو نقل کیا تھا۔ اور آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اس خلق عظیم کے عظیم مظاہر کو بیان کیا جائے گا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاملات میں جو ہے وہ کس طرح نرمی برتا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کیسے نرم دل تھے۔ جامع ترمذی سنن ابو داؤد میں روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا، اسے اعرابی عربی میں کہا جاتا ہے، مسجد میں داخل ہوا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس اعرابی نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر دعا کی کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ یہ اس نے دعا مانگی، اعرابی تھا، دیہاتی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اس دعا کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے، اس کی ذات جو ہے وہ وسعت رکھنے والی ہے، وہ عطا کرنے والی ہے، اس کے عطا کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں، تم نے جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو صرف اپنے لیے یا اپنی اولاد، اپنے قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے دعا مانگیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے کسی بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے تو وہ فرشتہ آمین بھی کہتا ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو اس کو اس کے بھائی سے بہتر عطا فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اعرابی اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں چلا گیا اور پیشاب کر دیا۔ امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، موطا امام مالک میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں ان اعرابی کے بال فی المسجد فقاموا الیہ، ایک اعرابی ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا یا اسے مارنے کے لیے دوڑے کہ تو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، سنو میری امت کے لوگوں، تمہیں آسانی کرنے والا مبعوث کیا گیا ہے، آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے، تنگی میں ڈالنے والا نہیں بنایا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظلموہ، اس کے پیشاب کو نہ روکو، یہ پیشاب کر رہا ہے، اسے پیشاب کرنے دو۔ مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، مسجد کے اندر پیشاب کر رہا تھا وہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کے پیشاب کو نہ روکو۔ جب وہ اعرابی جو ہے وہ پیشاب کے بعد فارغ ہوا، ثم دعا بدلو من ماء فصب علیہ، ایک پانی کا برتن جو ہے وہ لایا گیا اور پھر جو ہے وہ اس مسجد کی صفائی کر دی۔
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈول لے کے آئے. وہ جو عرابی نے جو ہے وہ پیشاب کیا تھا اس جگہ کو خود دھویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس حدیث مبارکہ میں یہ دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں کس طرح نرمی فرما رہے ہیں. صحابہ جو ہے وہ مارنے کے لیے دوڑے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار فرمائی, تحمل اور برداشت کو اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے, ایک سبق ہے کہ کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے, سختی سے کام نہیں لینا چاہیے, نرمی سے کام لینا چاہیے. جیسے کہ وہ اعرابی جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ پیشاب کر رہا تھا, ایک برا عمل تھا, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی سے روکنے کے لیے نرمی کو اختیار کیا پہلے. اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زیادہ برائی کے مقابلے میں کم برائی کو اختیار کر لینا چاہیے. یعنی ایک معاملہ ایسا آ گیا, اس کو سمجھیے گا کہ دونوں معاملات میں جو ہے وہ برائی ہے. ایک معاملے میں برائی جو ہے وہ بڑی ہے اور دوسرے معاملے میں وہ برائی جو ہے وہ چھوٹی ہے. تو آپ کیا کریں کہ جب ایسا سامنا ہو جائے تو آپ چھوٹی کو لے لیں اور بڑی کو جو ہے وہ آپ ترک کر دیں. کم برائی کو جو ہے وہ اختیار کر لینا چاہیے. کیسے؟ جیسے مسجد میں پیشاب کرنا برا کام ہے یا کہ نہیں؟ بھئی برا کام ہے نا, تو یہ برائی تھی. میں اسی سنت سے بیان کر رہا ہوں, یہ برائی تھی. وہ اعرابی پیشاب کر رہا تھا اور جب صحابہ نے اس کو روکنے کے لیے ڈانٹا, مارنے کے لیے دوڑے کہ مسجد میں پیشاب نہ کرو, اور اس اعرابی کا پیشاب روکنا اس کے لیے مرض کا باعث بن سکتا تھا, بیماری کا باعث بن سکتا تھا. سو یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے, برائی ہے کہ ایک شخص کو آپ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا کر دیں. اب جب دونوں جو ہے وہ برائیاں کٹھی ہو گئیں, دونوں برائیاں کٹھی ہو گئیں, تو زیادہ برائی کے مقابلے میں کم برائی کو جو ہے وہ اختیار کر لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ برائی سے بچنے کے لیے کم برائی کو برداشت کرنے کا حکم دیتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کو ہمیں رک جاؤ, اسے پیشاب کرنے دو. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب کسی کو شدید پیشاب آیا ہوا ہو تو اسے روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ بیماریوں کا باعث ہے. اور اگر وہ پیشاب کر رہا ہے تو کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اس کو نہ روکے, یہ بھی بیماری کا باعث بن سکتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی. آج میڈیکل جو ہے وہ اس کو بیان کرتی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک اعرابی آیا, اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ مہ, تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے کہا ٹھہر جاؤ, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت روکو, اس کو پیشاب کرنے دو. صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا, پھر آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر
کہ مساجد جو ہے وہ پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں آ کے پیشاب کیا جائے یا دوسری گندگی اور نجاست سے مساجد کو آلودہ کیا جائے، مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی۔ انما ہی لذکر اللہ، یہ مساجد اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس میں اللہ کا ذکر بلند ہونا چاہیے، والصلاۃ، اور اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، وقراءۃ القرآن، اور اس مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں نقل کیا ہے کہ مساجد کو دنیاوی باتوں سے جو ہے وہ محفوظ اور پاک رکھنا چاہیے۔ مساجد میں بلند آواز نہیں کرنی چاہیے، مساجد میں دنیاوی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو دیگر جو ہے وہ دنیاوی امور ہیں اس سے مساجد کو بچانا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو مساجد میں جو ہے وہ بجائے جب ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کا ذکر کریں، نفل پڑھیں، نماز پڑھیں، قرأت قرآن کریں، ہم اپنا فارغ وقت جو ہے وہ دنیاوی گفتگو میں جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، اور اس کی پیشن گوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی۔ امام حاکم نے کتاب الرقاق میں نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم ولیس ہمتہم الا الدنیا، کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے اور ان کا مقصد دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ان کا مقصد صرف دنیا ہوگی۔ وہ جو حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، نہ تو وہ دین کی تعلیم کے لیے حلقہ بنایا گیا، نہ وہ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے حلقہ بنایا گیا، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے لیے حلقہ بنایا گیا، نہ ذکر کے لیے حلقہ بنایا گیا، بلکہ حلقہ کس لیے بنایا گیا؟ صرف دنیا کے لیے، اور وہ کیا کہ دنیاوی گفتگو کریں گے، ان کا مقصد ایک ہوگا دنیا۔ اور آقا علیہ السلام شاہ فرماتے لیس للہ فی حاجت، اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اگر تم ان لوگوں کو پاؤ فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کی مجلس کو اختیار نہ کرنا۔ اور آج ہم مساجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ دنیاوی گفتگو بھی کرتے ہیں، غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، سو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی بنی ہوئی سخت کناروں والی ایک چادر مبارک جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی تھی، آپ نے پہنی ہوئی تھی، آپ نے رکھی ہوئی تھی۔ ایک عرابی جو ہے وہ دیہاتی آیا، اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑا اور زور سے کھینچا، کیونکہ اس چادر کے کنارے سخت تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے، سختی سے کھینچا، اور پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیں۔ ذرا توجہ چاہوں گا، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ عرابی نے حضور پر سختی کی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا تھا
مانگ کس سے رہا تھا؟ حضور سے مانگ رہا تھا. مانگنے کا اگرچہ طریقہ غلط تھا لیکن اس کا عقیدہ صحیح تھا، کیونکہ وہ سختی کی تھی اس نے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتا تھا کہ عطا رب کی ہے، تقسیم مصطفیٰ کی ہے. عطا رب کرتا ہے لیکن دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اسے یہ بھی علم تھا کہ میں جس انداز میں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر مصطفیٰ سے مانگوں گا مجھے ملے گا، خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاؤں گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس سے کوئی سائل آتا ہے تو حضور اس سے نرمی بھی فرماتے ہیں اور عطا بھی فرماتے ہیں. جب اس اعرابی نے یہ سختی برتی، نشان پڑ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. حضور کا خلق دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں نرمی دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور برداشت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے سختی کرنے کے کہ اس نے سختی کی ہے میں بھی اس سے سختی کا معاملہ کروں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی کا معاملہ برتا، تبسم فرمایا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ اس کو مال میں سے کچھ دے دیا جائے، اسے عطا بھی کر دیا. اور دوسری روایت حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ یہود کے بہت بڑے احبار علماء میں سے تھے، جید علماء میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات ساری پڑھی ہوئی تھی. میں جب بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ ساری علامات کو میں نے پہچان لیا جو میں نے تورات میں پڑھی ہوئی تھی. لیکن دو خصلتیں، دو عادات ایسی تھی جن کا آزمانا ابھی باقی تھا اور میں نے آزمانا تھا. اللہ اکبر. وہ یہودی عالم تھے، اور وہ کون سی دو عادات تھی؟ تورات میں پڑھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، صبر، برداشت، تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جانے والا ہے. اور شدت جہالت و ایذا، یعنی تو شدید جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس پر جو ہے وہ نرمی اختیار فرمائیں گے، اس پر صبر کریں گے، اس پر تحمل و برداشت کا مظاہرہ کریں گے. بس یہ دو چیزوں کا میں نے آزمانا تھا. اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس ایک معاملے کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی میٹر ملے اور میں اس کو جو ہے وہ آزماؤں. حضرت زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. ابھی آپ جو ہے وہ باہر تشریف لائے تو ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لائے ہیں اور میں ان سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے، تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کثرت سے رزق عطا فرمائے گا. میں تو انہیں یہ کہا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ بارش نہیں ہوئی اور قحط ہو گیا ہے. بارش نہیں ہو رہی، مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں اسلام کو چھوڑ نہ دیں، تو آپ ان کی مدد فرمائیے، آپ ان کی دستگیری فرمائیے. تو حضرت زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مولا علی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ سارے کا سارا تقسیم ہو چکا ہے.
اللہ اکبر. اب پھر سوال ہو رہا تھا اور حضور کی بارگاہ میں جو سوال آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. تو حضرت زید بن ثانیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ اچھا موقع ہے. میں آگے بڑھا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو اتنی مدت کے لیے فلاں باغ کے چھوارے میرے ہاتھ رہن کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 دینار پر چھواروں کی ایک معینہ مقدار رہن کر دی اور دینار اس سوار کو دے دیے. دینار اس سوار کو دے دیے. اب جو مدت معین تھی اس یہودی کے ساتھ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے حضرت زید بن ثانیہ کے ساتھ, وہ ابھی مدت ختم نہیں ہوئی تھی. جو ایک عہد ہوا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا. یہ موقع کی تار میں تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابہ کے جنازہ میں, جو صحابی کے جنازہ میں جو وہ تشریف لائے ہیں, اور وہاں مجمع ہے, جنازہ ہے تو مجمع ہے, صحابہ کی کثرت ہے, اور وہیں ابو بکر و عمر و عثمان بھی موجود ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں. حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور آ کے سختی سے آپ کا دامن پکڑ لیا اور زور سے آپ کے دامن کو کھینچنا شروع کر دیا, اور غصے سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا اے محمد کیا تو میرا حق ادا نہیں کرتا صلی اللہ تعالی وسلم. یہ پہلی ایذا اور تکلیف تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے آپ کے دامن کو زور سے کھینچا اور سختی سے آپ سے بات کی, حالانکہ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی, پہلے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے نا بھی مدت نہیں ہوئی, تم پہلے آ گئے ہو, لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور نرمی دیکھیے, آپ خاموش رہے. پھر اس نے شدید جو ہے وہ ایذا کیا دی, اس نے کہا اے عبد المطلب کے خاندان والوں تم حق ادا نہ کرنے کے لیے ہیلے حوالے کرتے رہتے ہو. اللہ اکبر. آج ذرا دیکھیں ذرا ہماری ذات پر بات اور پھر خاندان پہ بات آ جائے تو ہم کیا کر دیتے ہیں. ہم اسی نبی کی امت سے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ درس دیا ہے, لیکن آج وہ درس ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتا چلا جا رہا. اب چونکہ وہ آزمانا چاہتے تھے, تورات میں پڑھا ہوا تھا, اتنی سختی کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ فرمانے لگے کہ اگر ہمارا عہد تمہاری قوم کے ساتھ نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. غصے میں آ گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو روک لیا کہ نہیں عمر فاروق یہ اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے, تم اس کے مددگار بنو, یہ اپنا حق مانگ رہا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور تبسم فرماتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس کا حق بھی ادا کر دو, اور جو اس نے سختی کی ہے 20 سا کھجوریں زیادہ اس کو دے دو. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید کا حق بھی ادا کر دیا, زائد کھجوریں بھی دے دیں. تو اس وقت حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق سے کہا کہ مجھے جانتے ہو, میں یہود کا عالم ہوں, میں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا اور میں نے ساری نشانیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی. میں چہرے انور سے دیکھ لیا کہ یہ ایسا چہرہ کاذب نہیں ہو سکتا, لیکن ان 2 خصلتوں کو میں نے آزمانا تھا, آج میں نے آزما لیا ہے. اسی وقت عمر فاروق کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا. اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. جیسے میں نے 2 حوالے بھی دیے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا, اور اگر کوئی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل کے لیے, اللہ عز و جل کے لیے جو انتقام لیتے تھے. کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبر اور تحمل اور برداشت کیا کرتے. ایک مرتبہ کفار نے پتھر مارے, آپ کا سر انور زخمی ہوا, لہو لہان ہو گئے, لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا
دعا فرما رہے ہیں، اپنی ذات کا معاملہ تھا، خون بہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ بس آخری میسج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی کے حوالے سے ہمیں تعلیمات دی، آج دیکھ لیں میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں، بہن بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہے، خاندان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، صلہ رحمی ختم ہو رہی ہے، مسلم سوسائٹی میں پیار محبت مہر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نرمی برتتے ہیں معاملات میں، حضور ارشاد فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب میں آتا ہے وجبت محبت اللہ علی من اغضب فحلم، اللہ کی محبت اس بندے پر واجب ہوگی جسے ستایا گیا، تنگ کیا گیا، غصہ دلایا گیا اور اس نے برداشت کیا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔